ماں باپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا فوت ہونے کے بعد ماں باپ کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو کس دن؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے اور حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا، والدین کی روح لازمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود قائد دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہمارے ماں باپ کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوالات کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو روح کے آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلیمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں، اور وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کام کاج میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلیمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا
ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روحیں جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلیمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی آہ و بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں باپ کی روح واپس بھی لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ محترم ناظرین، یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا کرنی ضرور چاہیے اور ان کو نیک اعمال کر کے ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی روحوں کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن محترم ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے، عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایک ایسی روایت کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں بھی ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ محترم ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کے ذریعے بلند فرماتا رہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو مومنین ہیں وہ اپنے سابقہ فوت شدہ مومن بھائیوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ان الفاظ کے ساتھ
والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل، اور یہ دعا کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ جس طرح اولاد کی دعا سے والدین کو نفع پہنچتا ہے، اسی طرح اولاد کے ایصال ثواب سے والدین کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین اور تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو۔ محترم ناظرین، ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو مومن ہیں وہ اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے لیے دعائے رحمت کا حکم دیا ہے۔ دعائے رحمت وہی اولاد کرے گی جس کا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہوگا، اس لیے کہ قرآن ہمیں بلا واسطہ نہیں ملا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ذریعے سے ملا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو قرآن کے اس حکم پر عمل کرے گا اس کے لیے والدین کے لیے دعائے رحمت کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ زندہ ہوں یا وصال فرما چکے ہوں۔ مغفرت کی دعا اپنے لیے، اپنے والدین اور تمام مومنین کے لیے مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انسان اپنے لیے بھی دعا کرے اور خصوصاً والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ دعا عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ زندوں کی عبادت یعنی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، اور اگر اس کا فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کا حکم ہی نہ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندوں اور مردوں کے لیے دعا کا حکم دینا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندوں کی طرف سے کی جانے والی دعا کا مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ محدث الاثر شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صاحب سعیدی تحریر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مسلمانوں کے فوت شدہ بھائی بہنوں کے لیے دعا کا ذکر ہے، اور جس طرح مسلمانوں کی دعا سے مسلمان میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دیگر نیک اعمال سے بھی مسلمان میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات طیبات سے اکثر ذکر فرمایا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان اس کے نور سے منور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں التجا ہے کہ یا اللہ میری، میرے والدین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ صدقے کے طور پر کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اگر آج کوئی شخص کسی حلال چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دے، مثلا بکرا، گائے، مرغا، غلہ اور روپے وغیرہ کو اپنے والدین، رشتہ داروں یا کسی صحابی اور کسی اولیاء کرام کے نام سے منسوب کر دے، یا یہ کہے کہ یہ چیز غوث پاک کے لیے ہے، جیسے عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ مرغا یا بکرا پالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 11ویں والے یعنی غوث پاک کا بکرا ہے، اور پھر بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف کنویں کی نسبت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنویں سے لوگ پانی پئیں گے، ان کے بدلے جو ثواب ہوگا وہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اسی طرح اس دور میں جو نسبت کسی فوت شدہ مسلمان کی طرف کی جاتی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف منسوب شدہ چیز کا ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے۔ یہ عمل صحابہ کرام کے عمل کے عین مطابق ہے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قابل غور ہے۔ حضرت صالح بن درہم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے واسطے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا تمہارے شہر بصرہ کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ایلا ہے، اس میں ایک مسجد اشار ہے، لہٰذا تم میں سے میرے ساتھ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ اس مسجد میں میرے لیے 2 رکعت یا 4 رکعتیں پڑھے اور کہے کہ یہ رکعتیں ابو ہریرہ کے واسطے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ اور معوذتین اور سورہ اخلاص پڑھو اور ان کا ثواب اہل مقابر کو پہنچا دو کیونکہ وہ ان کو پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جب بھی وہ دعا کرتا ہے فرشتہ آمین کہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے اور جو دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے اس کو 2 قرات اجر ملتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ میت کی دعا سے نماز جنازہ پڑھنے والے پر رحمت فرماتا ہے اور کبھی اس زندہ کی دعا سے میت پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس کے باپ ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے، اور جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و مافیہ سے محبوب تر ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل زمین کے دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا فرماتا ہے، اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ اس حدیث پاک سے مردہ کا دعائے بخشش کا منتظر ہونا اور زندوں کے ہدیے و تحفے یعنی دعا و بخشش کا اس کے لیے بہتر اور مفید ہونا ثابت ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں۔ محترم ناظرین، حدیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکالی جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ رحمت ان پر پوری کیجیے اور اس پر اس کو موت دیجیے۔ اسی طرح ان پر گناہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے
ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی نیک اعمال کیے، ایمان میں ان کی پیروی کی، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا میں معافی مانگ لی ہوگی اور صدق دل سے توبہ و استغفار کر لیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پوری فرما دیں گے۔ یقیناً اس کی ان خواہشوں میں سے ایک یہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جنت میں رہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔